بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ۔ یہ سورۃ بقرہ کا خلاصہ، ربط اسمی، ربط معنوی۔ ترتیب کے لحاظ سے سورۃ بقرہ یہ سورۃ مدنی ہے اور سورۃ المطففین کے بعد 87 نمبر پر نازل ہوئی۔ ربط سورت کا دو قسم کا ہوتا ہے، ربط اسمی اور ربط معنوی۔ ربط اسمی سورت فاتحہ میں وعدہ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں پر سورت بقرہ میں لا نعبد البقرۃ کما عبدت الیہود، کہ ہم نہیں عبادت کریں گے گائے کی جس طرح کے یہودیوں نے کی۔ ربط معنوی سورۃ فاتحہ میں کہا گیا الحمدللہ، بقرہ میں اس پر دلائل بیان کیے گئے ہیں، اور یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یہاں سے دلائل ذکر کیے گئے۔ سورۃ فاتحہ میں کہا گیا رب العالمین، اور بقرہ میں تخصیص ہے اعبدوا ربکم۔ سورۃ فاتحہ میں کہا گیا رب العالمین، اور بقرہ میں اس کی کیفیت بیان کی کہ اس نے نیست حست کر دیا کیف تکفرون باللہ۔ سورۃ فاتحہ میں تھا الرحمن الرحیم، سورۃ بقرہ میں اس کے نمونوں کا ذکر ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل پر رحم و کرم وانجینا من آل۔ سورۃ فاتحہ میں فرمایا گیا مالک یوم الدین، اور بقرہ میں فرمایا آخرت کے عذاب سے ڈرو واتقوا یوما لا تجزی۔ سورۃ فاتحہ میں فرمایا گیا ایاک نعبد، اور بقرہ میں اس پر دلائل ذکر کر دیے گئے اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ سورۃ فاتحہ میں فرمایا گیا ایاک نعبد، اور سورۃ بقرہ میں عبادت کی اقسام کا ذکر ہے، مثلا نماز، روزہ، حج وغیرہ۔ سورۃ فاتحہ میں دعا کا ذکر تھا اہدنا الصراط المستقیم، اور سورۃ بقرہ کے شروع میں اس کا جواب ہے ذالک الکتاب۔ سورۃ فاتحہ میں صراط المستقیم کا ذکر تھا، اور سورۃ بقرہ میں اس زمانے کا ذکر ہے جس میں صراط مستقیم آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سورۃ فاتحہ میں 3 جماعتوں کا ذکر تھا، منعم علیہم، مغضوب علیہم اور ضالین، اور سورۃ بقرہ میں ان کی تفصیل ہے۔ سورۃ فاتحہ میں 3 گروہوں کا ذکر تھا، اور سورۃ بقرہ میں توبہ کے لیے 3 شرطوں کا ذکر ہے، الا الذین تابوا 1، اصلحوا 2، بینوا 3۔ سورۃ فاتحہ میں 3 گروہوں کا ذکر تھا، اور سورۃ بقرہ میں صبر کرنے والوں کے لیے 3 انعامات کا ذکر ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ سورۃ فاتحہ میں 3 گروہوں کا ذکر تھا، اور بقرہ میں مسئلہ توحید نہ ماننے والوں کے لیے 3 طرح کی لعنت کا ذکر ہے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین۔ سورۃ فاتحہ میں 3 گروہوں کا ذکر تھا، اور سورۃ بقرہ میں ایک آیت کے اندر 3 مرتبہ لفظ ویل کا ذکر ہے، فویل للذین یکتبون۔ سورۃ فاتحہ میں 3 گروہوں کا ذکر تھا، اور بقرہ میں ایک آیت کے اندر 3 مرتبہ انفاق کا ذکر ہے، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم۔ سورۃ فاتحہ میں 3 گروہوں کا ذکر تھا، اور سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل کو 3 بار خطاب کیا گیا۔ 3 بار خطاب کیا گیا، آیت نمبر 40، آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 122۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے 5 ناموں کا ذکر تھا، اور سورۃ بقرہ میں صدقات کے 5 مصارف کا ذکر ہے، یسألونک ماذا ینفقون، آیت نمبر 215۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے 5 ناموں کا ذکر تھا، اور سورۃ بقرہ میں سود خوروں کے لیے 5 سزاؤں کا ذکر ہے، الذین یأکلون الربا، یہ آیت نمبر 285 کے اندر۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ کے 5 ناموں کا ذکر تھا، اور سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کے سے تائبین بنانے والوں کے لیے 5 جوابات کا ذکر ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا،
سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے 5 ناموں کا ذکر تھا، اور بقرہ میں آزمائش کے لیے امتحان کے 5 پرچوں کا ذکر ہے، یہ آیت نمبر 155 کے اندر۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے 5 ناموں کا ذکر تھا، اور سورۃ بقرہ میں پہلی بار دعوت توحید پر 5 دلائل عقلی ذکر کیے گئے، یہ آیت نمبر 21 سے۔ سورۃ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین استعانت کا ذکر تھا، اور بقرہ میں اصول استعانت کا طریقہ بتلا دیا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 153۔ سورۃ فاتحہ میں مغضوب علیہم گروہ کا ذکر تھا، اور بقرہ میں اس کی تفصیل تعین ہے، وضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ آیت نمبر 61 ہے۔ سورۃ فاتحہ میں 7 آیات ہیں، اور سورۃ بقرہ میں 7 مرتبہ یسألونک کا ذکر ہے، آیت نمبر 199، 215، 217، 219، 220 اور 222۔ یہ سورت کا دعویٰ 4 مضامین کا اثبات ہے: توحید، صداقت رسول، جہاد اور انفاق۔ آگے سورت کا تفصیلی خلاصہ انشاءاللہ کل کے سبق کے اندر آ جائے گا۔